کل میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ اس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میری والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اور اس چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی فرما کر سبسکرائب کریں۔ مہرین میرے پاس بیٹھی رہی۔ جیسے ہی میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گیا، پیچھے پیچھے ماہرہ مامی بھی آ گئیں۔ ماہرہ، تو کیا کہا میری سوتن نے؟ شیرو، سوتن؟ وہ آپ کی سوتن کیسے ہوئی بھلا؟ ماہرہ، سوتن نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا پیار جو کرتے ہو اسی سے، اسی کے ساتھ تو ساری زندگی رہنے والے ہو، جو میں نہیں رہ سکتی تو ہوئی نا میری سوتن۔ شیرو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ساری زندگی ساتھ رہنے والے ہیں؟ ابھی تو میں نے بتایا بھی نہیں کہ اس نے کیا کہا۔ ماہرہ، ضرورت نہیں ہے، تم اگر نہ بھی بتاؤ تو بھی مجھے پتہ ہے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تمہارے چہرے پر یہ جو خوشی نظر آ رہی ہے نا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تمہاری بہن نہیں، بیوی بننا چاہتی ہے۔ شیرو، آپ بھی نا سچ میں کمال کی ہو، سب پتہ چل جاتا ہے آپ کو۔ آئی لو یو سو مچ۔ ماہرہ، کچھ تو شرم کرو، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہو۔ دروازہ کھلا ہے، اگر کوئی آ گیا تو۔ اب بیٹھو یہاں اور بتاؤ کیا کیا بات ہوئی۔ شیرو، بات کیا ہونی تھی؟ پہلے تو وہ میرے ساتھ لگی روتی رہی۔ اسے روتا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ سچ میں نے انجانے میں اسے بہت دکھ دیا ہے۔ ماہرہ، وہ تو ہے ہی، ایک نمبر کے بتو ہو تم، ہر بات کو سمجھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہو۔ دل کے فیصلے دل سے کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنی ساری عورتیں جن سے تم جڑ چکے ہو نا، ان سب کے لیے تمہیں عمر قید ہو جاتی۔ کسی کو پیار دے کر اس کے دل کے زخموں پر نمک لگانا کبھی بھی غلط نہیں ہے۔ زمانہ کیا کہے گا؟ اگر یہی سوچو گے تو تم کسی کا بھلا کر ہی نہیں سکتے۔ انسان صحیح لفظوں میں تبھی انسان کہلاتا ہے جب وہ دوسروں کا دکھ درد سمجھے اور اسے وہ خوشی دے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ ایسے تعلقات زمانے کی نظر میں چاہے غلط ہوں، مگر اس انسان کے لیے وہ جیون سے کم نہیں ہوتے جو ویران زندگی میں پھر سے جیون پھونک دے۔ مجھے ہی لے لو، دیکھا جائے تو زمانے کی نظر میں بھی گناہ گار ہوں، مگر دوسری طرف تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، جینے کا مقصد دیا ہے، تو میرے لیے زمانے کے
قانون سے زیادہ تم معنی رکھتے ہو۔ قانون بھی تو تبھی لاگو ہوں گے نا جب انسان زندہ رہے۔ مردوں پر تو کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ میں تو مر ہی چکی تھی۔ زندگی دی ہے تو تم نے، جس کے ساتھ بھی تم نے پیار کے رشتے قائم کیے ہیں، یقین مانو وہ سب بھی یہی سوچتی ہوں گی۔ رشتے تبھی بوجھ بنتے ہیں جب وہ یک طرفہ ہوں یا زبردستی تھوپے جائیں، اور جو رشتے پیار سے بنے ہوں اس کے لیے ہر قانون توڑا جا سکتا ہے۔ مائرہ مامی کسی استاد کی طرح مجھے جیون کا سبق دے رہی تھیں، اور میں بس چپ بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، ان کی باتوں کو سمجھ رہا تھا۔ مائرہ، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ شیرو، دیکھ رہا ہوں اپنی اس استاد کو جس کے پاس ایسا کیا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ ماہرہ، ہا ہا ہا، میں اور استاد، اچھا تو چلیں، اپنے استاد کو کیا دو گے؟ شیرو، جو آپ کہیں۔ مائرہ، ہم وقت آنے پر مانگ لیں گے، ابھی بتاؤ اور کیا کیا کہا ریما نے؟ پھر میں نے ساری بات بتائی جو ہمارے درمیان ہوئی۔ مائرہ مامی نے ساری بات سنی اور کچھ دیر سوچتی رہیں۔ شیرو، جب سب کو پتہ چلے گا کہ ریما میری بہن لگتی ہے تو اس رشتے کے لیے کوئی نہیں مانے گا۔ اور ثمینہ آنٹی تو… ماہرہ، ابھی بہت ٹائم ہے، تم بس پڑھائی پر دھیان دو۔ رہی بات ثمینہ کی، تو میں نے کہا تھا نا، ثمینہ سے میں بات کروں گی، اس کی فکر تم نہ کرو۔ شیرو، کب بات کریں گی آپ؟ مائرہ، کروں گی، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ ابھی تو سب یہیں ہیں، وقت ملے اکیلے میں بات کرنے کا تو بات کروں گی۔ چلو اب آرام کرو، مجھے بھی کام ہے۔ مائرہ مامی کے جاتے ہی میں نے آرام کرنے کا سوچا اور دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ ریما کے ساتھ گزرے حسین پلوں کو یاد کر کے میں اندر سے خوش ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے ریما کی بات یاد آئی۔ روحی سے بھی کتنے دنوں سے بات نہیں کی تھی میں نے فوراً روحی کو فون لگا دیا، مگر اس نے کال کٹ کر دی۔ مجھے لگا غصے سے روحی نے کال کٹ کر دی ہے، مگر اگلے ہی پل اس کی طرف سے کال آ گئی۔ میں نے پک کی۔ ہیلو روحی، آ گئی یاد؟ مجھے تو لگا تھا بھول گئے کہ میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ شیرو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ روحی، بات مت کرو تم، کتنے دن ہو گئے، کتنی کال کی تھی میں نے، کچھ یاد بھی ہے؟ ایک بار بھی تم نے بات نہیں کی۔ بات کرنا تو دور، میری کال اٹینڈ تک نہیں کی۔ بس اتنی ہی جگہ ہے میری تمہاری زندگی میں۔ شیرو، وہ میں یہاں مصروف تھا بہت۔ روحی، ہاں،
دنیا بھر کے کام تو تمہیں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اتنا بھی انسان کیا مصروف ہوتا ہے کہ ایک فون تک اٹھا نہ سکے؟ کم سے کم ایک بار بات کر کے بتا تو سکتے تھے اگر کوئی پرابلم تھی تو، مگر نہیں۔ تمہیں تو کسی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں ہوں ہی کون تمہاری جو تمہیں پرواہ ہوگی؟ روحی بہت غصے میں تھی، مگر غصے کی وجہ اس کی باتوں میں گلہ ہی تھا۔ شیرو، آئی ایم سوری۔ پلیز مجھے معاف کر دو، گھر میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا اور کچھ ایسی وجہ تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ روحی، کم سے کم ایک بار بتا تو سکتے تھے نا؟ کیا اتنا بھی تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ تمہارے کہنے پر ہی میں یہاں آئی تھی نا، اور تم نے ہی منہ موڑ لیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں یہاں اکیلی ہوں۔ تم نے وعدہ کیا تھا روز بات کرو گے، اور اتنے دنوں بعد آج بات کر رہے ہو۔ شیرو، میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز معاف کر دو۔ آگے سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ آپ جو چاہیں سزا دے سکتی ہو مجھے۔ روحی، وہاں ہوتی تو ضرور سبق سکھاتی تمہیں۔ اگر 2-3 دن اور تمہارا فون نہ آتا تو میں خود واپس آ جاتی۔ شیرو، ایسے کیسے واپس آ جاتی آپ؟ آپ کورس پورا کیے بنا واپس نہیں آ سکتی، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ روحی، خود تو وعدہ نبھاتے نہیں اور مجھے کہہ رہے ہو۔ شیرو، اب غلطی ہو گئی تو کیا آپ بھی غلطی کرو گی اب؟ ویسے کورس کب ختم ہو رہا ہے آپ کا؟ روحی، میں تو کہتی ہوں آج ہی ختم ہو جائے، مگر ابھی تھوڑا ٹائم اور لگے گا۔ تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں کیسے یہاں وقت کاٹ رہی ہوں۔ شیرو، کوئی بات نہیں، آپ بس اپنا کورس ختم کرو اور پھر جلدی سے واپس آ جاؤ۔ روحی، ایک بات پوچھوں؟ شیرو، پوچھو۔ روحی، کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ شیرو، بالکل بھی نہیں۔ روحی میری بات سن کر خاموش ہو گئی، جیسے اسے یہ سن کر دکھ ہوا ہو۔ کچھ دیر میں چپ رہا اور پھر بولا، شیرو، یاد ان کی آتی ہے جنہیں انسان بھلا دے، اور آپ کو تو کوئی بھول ہی نہیں سکتا۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں آپ کو بھلا دوں گا؟ روحی خوش ہوتے ہوئے، سچ؟ گندے، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ مجھے لگا۔ شیرو، کیا لگا؟ روحی، یہی کہ تمہاری زندگی میں شاید کوئی اور ہے جو تم مجھے ایسے اگنور کر رہے ہو۔ شیرو، زندگی میں تو کئی لوگ ہوتے ہیں، مگر ہر کسی کی اپنی جگہ ہوتی ہے اور آپ کی جگہ سب سے خاص ہے۔ روحی، سچ؟ کتنا اچھا ہوتا اگر تم یہاں ہوتے میرے ساتھ۔ پتہ ہے یہاں کتنی ٹھنڈ ہے، اکثر برف پڑتی ہے آج کل، اور کرسمس کی وجہ سے یہاں بہت ہی اچھا ماحول بنا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی الگ ہی جنت ہے، جہاں ہر طرف لوگ ایک دوسرے سے پیار
کرتے ہیں بنا کسی بندھن اور رکاوٹ کے۔ شیرو، تو آپ اپنے لیے کوئی راجکمار دیکھ لیجیے نا ادھر ہی۔ روہی، زیادہ باتیں مت بناؤ ورنہ تمہارے کان کھینچ دوں گی۔ واپس آنے دو، پھر تمہیں بتاتی ہوں۔ شیرو، اچھا، اب میں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، آپ سے پھر بات کروں گا۔ روہی، ٹھیک ہے، تم آرام کرو، جب فری ہو جاؤ مس کال کر دینا۔ فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری طرف سے، کال بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اوکے، ناؤ ٹیک ریسٹ، بائے۔ شیرو، بائے۔ روہی سے بات کر کے میں نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ روہی سچ میں بہت اچھی تھی، جتنی اچھی ڈاکٹر تھی اتنی ہی اچھی انسان بھی۔ مجھے بہت مانتی تھی، جو میرے کہنے پر وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ اسما اسے سکندر خان سے بچانا چاہ رہی تھی۔ مجھے اب کچھ زیادہ ہی نفرت ہونے لگی تھی اس شخص سے۔ کہنے کو تو اب وہ رشتے میں میرے چچا تھے، مگر ان کی کالی کرتوتیں سن کر ان کی شکل دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ روزینہ پتہ نہیں کیسے ایسے گھٹیا انسان کے گھر پیدا ہو گئی تھی۔ ناصر ایسا کیوں ہے یہ اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ باپ پر ہی گیا تھا۔ سکندر خان کے بارے میں سوچتے سوچتے مجھے اسما چچی کی بھی فکر ہونے لگی کہ وہ مجھ سے ملی تھیں تو کتنی ٹینشن میں تھیں۔ میں نے انہیں چابی دی تھی فلیٹ کی، پھر وہ وہاں گئیں کیوں نہیں؟ آخر کیا وجہ رہی ہوگی؟ خیر، اب آنٹی بھی سب جانتی تھیں تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گی، مجھے بھروسہ تھا۔ یہی سب سوچتے میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اوئے، تیرا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا ہوا آج؟ تو ساتھ ہی گئی تھی نا؟ نہیتا اور صبا یہاں زینت کو گھیر کر بیٹھی تھیں۔ زینت کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ زینت اداس ہوتے ہوئے، کچھ نہیں، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، شاید ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہا۔ نہیتا، مگر ہوا کیا ہے یہ تو بتا۔ زینت، ہونا کیا ہے؟ مجھے میری سہیلی کے گھر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے کوشش کی پیچھا کرنے کی، مگر میں ہی لیٹ ہو گئی اور وہ تب تک نکل چکا تھا۔ مجھے لگا اس دن والے ہوٹل میں گیا ہوگا، مگر وہاں نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈا مگر نہیں ملا، اور جب واپس آیا تو خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر غصہ آ گیا اور میں نے تھوڑا اس سے جھگڑا کر لیا لیٹ آنے کی وجہ سے۔ تب سے وہ ٹھیک سے بات نہیں کر رہا۔ صبا، بس اتنی سی بات؟ لگتا ہے تو ابھی تک جانتی نہیں، وہ اتنی جلدی کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی دل چھوٹا کر رہی ہے۔ اگر ایسے سوچو گی تو اس سے دل کی بات کیسے کرو گی؟ نہیتا، اور تجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ کسی لڑکی سے ملنے گیا ہوگا وہاں؟ زینت، باجی ہی تو کہہ رہی تھیں کہ ضرور کوئی لڑکی کا چکر ہے۔ وہ تو کہہ ہی رہا تھا کہ کسی دوست سے
ملنے گیا ہے۔ میں ان کی باتوں میں آ کر اس سے جھگڑا کر بیٹھی اور دیکھو وہ اب مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا۔ نہیتا تو بھی نہ دل چھوٹا مت کر، بس اب اسے اس بارے میں بات مت کرنا اور بھول جا کہ کوئی لڑکی ہے۔ اب بس اس سے پیار سے بات کرنا، دیکھنا وہ ایسے بات کرے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نہیں زینت، پکا نا؟ نہیتا، لکھ کر دوں کیا؟ چل اب تھوڑا اسمائل تو کر کے دکھا۔ شام کو میں اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر اکھاڑے چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں بھی پریکٹس کی۔ گھر آتے آتے شام ہو گئی۔ گھر آ کر پہلے دودھ پیا، پھر کھانا کھایا۔ آج تو ثمینہ آنٹی بھی کچن میں ساتھ کام کروا رہی تھیں۔ حالانکہ سب منع کر رہے تھے مگر آنٹی نہیں مانی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا کیونکہ اب وہ خالی تھا۔ میں ابھی کمرے میں لیٹا ہی تھا کہ صبا اور نہیتا باجی وہیں آ گئیں۔ نہیتا، کس سے ملنے گئے تھے آج شہر میں؟ شیرو، بات کیا ہے؟ پہلے زینت پوچھ رہی تھی اور اب آپ دونوں۔ ارے مجھے کسی سے ضروری کام تھا۔ صبا، تو بتا نا کس سے کام تھا؟ کون سا ضروری کام تھا؟ کیا ہمیں بھی نہیں بتا سکتے؟ شیرو، ایک دوست سے ملنا تھا، تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اس لیے بات کرنے گیا تھا۔ نہیتا، فرینڈ لڑکا یا لڑکی؟ شیرو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صبا، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ چل سیدھا سیدھا بتا کس سے ملنے گیا تھا؟ شیرو، آپ کو جلن ہو رہی ہے کیا؟ نہیتا، جلن کی ہوگی؟ ویسے بھی ہم اپنے حصے کا پیار لے لیتی ہیں۔ اب تجھے کوئی اور پسند آ گئی ہے تو تیری مرضی، پر کم از کم بتا تو سکتا ہے نا؟ یا ہمیں اتنا بھی نہیں مانتا تو؟ شیرو، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دونوں میرے دل کے کتنا قریب ہو یہ آپ بھی جانتی ہو۔ صبا، پتہ ہے، یہ سب باتیں صرف دل بہلانے کو بول رہا ہے تو۔ میں نے صبا باجی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، شیرو، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ صبا، تو بتا کیوں نہیں دیتا جو ہم جاننا چاہتے ہیں؟ شیرو، بتاؤں گا، سب بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں، صحیح وقت آنے پر۔ صبا، اس کا مطلب تو نے پکا کوئی اور دیکھ رکھی ہے؟ ارے تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ سونا نہیں ہے کیا تم دونوں کو؟ جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ زینت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے اپنے کمرے کے باہر کھڑی۔ نکہت خالہ ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس لیے آ گئیں۔ ان کی طرف دیکھ کر دونوں ہنستی ہوئی کھڑی ہو گئیں۔ صبا، کیا خالہ، ابھی تو چھٹیاں ہیں، سونے کے لیے تو ساری رات پڑی ہے، کیا ہم تھوڑی دیر اپنے اس بندر کے ساتھ نہیں کھیل سکتیں؟ خالہ، زیادہ باتیں مت بناؤ اور اسے بندر کیوں بول رہی ہو تم دونوں؟ شیطان کی شکایت کرنی پڑے گی۔ چلو جاؤ، جا کر آرام کرو۔